مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ حضرات، بعد مغرب سے لے کے اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھیے باوجہ بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل پاک 11ویں شریف کے تعلق سے ہے۔ چند اثار حضور سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سماعت فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور آگے شعر سنیے کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کے کنب اذنی، فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں، فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سپنا سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور آگے شعر سماعت فرمائیں کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں آپ خاموش نہیں رہیں گے، کچھ شعر ہی ایسا ہے کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، پیران پیر ہے وہ
روشن ضمیر ہے وہ. کسی نے کہا ہے کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا. میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھ میں ہے دامن پیران پیر کا. میرے ہاتھ میں ہے دامن پیران پیر کا. اور قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے یہ کہہ کے چلے جائیں گے کہ سونے دو اسے، یہ دیوانہ ہے عبد القادر کا. سونے دو اسے، یہ دیوانہ ہے عبد القادر کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ، قادری میں یوں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. شعر سنیے کہ پیران پیر ہے وہ، روشن ضمیر ہے وہ. پیران پیر ہے وہ، روشن ضمیر ہے وہ. بیٹی کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں. بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں. غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. اور شعر سنیے آگے کہ تم دیکھتے ہو جن کو ریتوں سے کھیلتے. ایک اسی دھرتی پر ایک اللہ کا ولی ایسے بھی گزرے ہیں جو جنت دنیا میں بنا کے بیچ رہے تھے. حضرت بہلول دانا ریت اور مٹی کا گھر بنایا، اور بنانے کے بعد، جنت بنانے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جنت خریدو. ایک مرتبہ ایک ملکہ زبیدہ جن کا نام ہے، حضرت زبیدہ کا گزر ہوا ادھر سے. یہ بادشاہ کی بیوی ہے. ادھر سے چلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا جو ہے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں اور اجار رہے ہیں، بنا رہے ہیں اجار رہے ہیں، بنا رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں. ملکہ رانی پوچھنے لگی، ملکہ جا کے پوچھنے لگی اور زبیدہ کہنے لگی اے بابا یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں جنت بنا رہا ہوں، جنت. حضرت زبیدہ کہنے لگی اسے بیچو گے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہاں اس لیے میں نے بنایا ہے کہ اسے میں بیچوں. حضرت زبیدہ کہنے لگی کیا قیمت لوگے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ 1 درہم، یا کچھ ایسے ہی بتایا کہ 1 درہم میں لوں گا. حضرت زبیدہ نے 1 درہم لیا اور ایک مٹی کا گھر خریدا اور وہاں سے واپس گئی. گھر آئی، اپنے بادشاہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آج بہلول دانا جو ہے جنت بنا کے بیچ رہے تھے، میں اسے خریدا ہے اتنے میں. بادشاہ جو تھا ہارون رشید تھا، انہوں نے مسکرایا اور مذاق میں بات اڑائی. رات میں خواب میں جب وہ سویا تو رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا ہے، جنت میں ٹہل رہا، سیر کر رہا. تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے محلوں میں ایک محل کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ زبیدہ کا محل ہے. اس نے اندر جانا چاہا تو فرشتوں نے روکا اور کہا کہ خبردار یہ زبیدہ کا محل ہے، اس میں تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ہارون رشید نے کہا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، یہ میری بیوی کا نام ہے، مجھے جنت میں جانے دو، اندر داخل ہونے دو. فرشتوں نے کہا خبردار وہ بیوی دنیا میں ہے تیری، یہ محل اس کا ہے، اس میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں. جب نیند سے خواب سے بیدار ہوا، نیند ٹوٹی، صبح سویرا ہوا، اس نے دوڑتے ہوئے بہلول دانا کی بارگاہ میں گیا اور کہا اے بہلول دانا مجھے بھی جنت خریدنی ہے، ایک جنت مجھے بھی دے دو. حضرت بہلول دانا جو ہے مٹی کا ایک گھر بناتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ہارون رشید جنت خریدنے آئے ہو، لو اس کو میں بیچوں گا. ہارون رشید نے کہا کیا قیمت لوگے؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں تمہاری پوری سلطنت لوں گا.
तुम्हारी पूरी सल्तनत लूंगा। हारून रशीद कहने लगा, हुजूर कल तो आपने जन्नत बेचा था, 1 दिरहम में बेचा था, खरीदने वाला कोई और नहीं वो मेरी बीवी थी, आपने उसके हाथ में 1 दिरहम में बेचा है और मुझसे मेरी सल्तनत मांग रहे हैं। हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं, ए हारून रशीद, तुम्हारी बीवी जो जन्नत खरीदी थी वो बगैर देखे खरीदी थी, और रात को तुम देख के आए हो और मुझसे जन्नत खरीदने आए हो, इसलिए देखने के बाद तुम जो खरीदने आए हो उसकी सल्तनत तुम्हें देना पड़ेगा, उसके बदले में पूरी सल्तनत देना पड़ेगा। हारून रशीद ने अपनी पूरी सल्तनत को हजरत बहलुल दाना के कदमों में कुर्बान करते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी पूरी सल्तनत ले लीजिए और मुझे जन्नत दे दीजिए। हजरत बहलुल दाना ने पूरी सल्तनत लिया है और जन्नत का एक घर उसे दे दिया है, मिट्टी का एक घर उसे दिया है। उसके बाद हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं, ए हारून रशीद, मुझे तेरी सल्तनत की जरूरत नहीं है, ले तू जन्नत भी ले ले और अपनी सल्तनत भी ले ले, अपना दौलत भी ले ले। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की नजर यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, दोनों जगह उनकी नज़र होती है। इंशाअल्लाह गौस पाक का एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा इसी मुताबिक कि अल्लाह का वली यहाँ भी देखते हैं वहाँ भी देखते हैं। पहले शेर सुन लीजिए। शायर कहते हैं कि जिसे तुम देखते हो रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। और एक शेर सुनिए कि वो 12 साल कश्ती, कि वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक मरतबा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद के साथ कई सफ़र में निकल गए। क्या देखते हैं, एक दरिया के किनारे से गुजर रहे हैं, उस दरिया के बगल में एक औरत बैठी है, एक ज़ईफ़ा है, वहाँ जाके वो रोया करती है। हज़रत गौसे पाक ने फरमाया, ऐ मुरीदो पता करो ये ज़ईफ़ा क्यों रो रही है, ये बुढ़िया क्यों रोती है। मुरीद गया है, पूछने लगा, ऐ अम्मी तुम्हें यहाँ, ऐ मेरी माँ यहाँ रोने की वजह क्या है, यहाँ तुम क्यों रोती हो और कब से रोती हो। वो ज़ईफ़ा कहती है, ऐ बेटा मुझे रोने दे, मैं एक मुद्दत से यहाँ आके रोया करती हूँ, मैं यहाँ पर आके रोती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। वो मुरीद कहता है, बता रोने की वजह क्या है। वो ज़ईफ़ा उस मुरीद को कहती है कि मैं नहीं बताऊँगी। अब वह मुरीद वापस गए हैं और कहने लगे, हुजूर वो ज़ईफ़ा कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़ईफ़ा के दाएं साइड जाके कहने लगे, ऐ अम्मी क्यों रो रही हो, ऐ बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो। वो ज़ईफ़ा कहती है, बेटा तू जा, मुझे रोने दे। वो नौजवान जो है बाएं जानिब आते हैं और कहते हैं, ऐ ज़ईफ़ा क्यों रोती हो। वो ज़ईफ़ा कहती है, बेटा मुझे रोने दे, तू जा। इतने में गौसे पाक जो है सामने आते हैं, वो नौजवान सामने आते हैं और कहते हैं, ऐ ज़ईफ़ा क्यों रोती हो, रोने की वजह क्या है। वो ज़ईफ़ा जलाल में आती है, गुस्से की हालत में है। वो ज़ईफ़ा कहती है, ऐ बेटा तू सुनना चाहता है तो सुन, आज से कुछ दिन पहले मेरे घर में एक चांद सा लड़का पैदा हुआ था। उस लड़के को मैंने पाला, पूछा, बड़ा किया। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो लोगों ने कहा, इसकी शादी कर दो, तुम्हारे घर में एक चांद से बहू आ जाएगी। मैंने उसकी शादी ठीक की। दरिया के उस तरफ, उस पार, उस किनारे पर जो बस्ती है उसमें मैंने उसकी शादी ठीक की। जब वो दिन आया, जब वो घड़ी आई है, जब वो लम्हा आया है तो मेरा बेटा दूल्हा बना है और बाराती को साथ में लिया है, खानदान को साथ में लिया है, रिश्तेदारों को साथ में लिया है और कश्ती पे सवार हो गया है। कश्ती पे सवार होने के बाद दुल्हन के घर पे पहुंचा है, वहां बाराती पहुंची है
میرا بیٹا بھی پہنچا ہے۔ وہاں نکاح پڑھایا گیا، نکاح ہونے کے بعد وہاں سے باراتی واپس آنے لگی ہے۔ جو ہی کشتی پہ سوار ہوئی ہے، وہ باراتی آدھی دریا میں پہنچی ہے، وہ کشتی آدھی دریا میں پہنچی ہے۔ سمندر میں ایک بھنور سا اٹھا، ایک طوفان سا اٹھا، اس طوفان میں وہ کشتی ڈوب گئی ہے، اس میں باراتی بھی ڈوب گیا ہے، دولہا بھی ڈوبا ہے، دلہن بھی ڈوب گئی ہے۔ اس لیے میں روتی ہوں کہ یہ وہی دریا ہے، ایک دن میرے بیٹے کو لے کے اس میں ڈوب گئی ہے۔ یہ دریا وہی دریا ہے، اس لیے میں یہاں آیا کرتی ہوں اور رو کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتی ہوں، اپنے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے میں آتی ہوں اور روتی ہوں۔ ہے کوئی دوا تیرے پاس؟ ہے کوئی دوا؟ ہے کوئی مرہم تجھے اس تیرے پاس جو اس زخم میں لگا سکو؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، آج تیرا عبد القادر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب قدیر، آج میری دعا قبول فرما اور اس کے بیٹے کو اور اس کے باراتی کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ عبد القادر نے دعا کیا ہے، اللہ نے حکم دیا، اے ہوا پلٹ، اے پانی پلٹ، اے شجر پلٹ، اے برق و بر پلٹ، اے انسان، اے دین پلٹ، اے رات پلٹ، اے وقت پلٹ، تماموں کو پلٹایا گیا ہے۔ وہی پانی آیا ہے جو 12 سال پہلے بہہ کے گیا ہے، وہی وقت آیا ہے، وہی دن آیا ہے، وہی ٹائم آیا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ کشتی اسی دریا میں نمودار ہوتی ہے، غوث پاک نے اس کو ٹھوکر لگایا ہے۔ اللہ نے سب کو زندگی عطا فرما دیا ہے، اللہ نے سب کو جان بخش دیا ہے۔ تو میرے دوستو، عبد القادر اگر دعا کر دے تو 12 سال دنیا پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہی دنیا جو 12 سال پہلے وہ پانی جو اس نہر میں ہے، وہ پانی 12 سال پہلے جو پانی بہہ کے گیا تھا، اسی پانی کو دوبارہ واپس کیا گیا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، جب کشتی ڈوبی تھی، باراتی ڈوبا تھا، دلہن ڈوبی تھی، دولہا بھی ڈوبا تھا، خاندان کے لوگ بھی ڈوبے تھے، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے تھے۔ اس کو کسی مچھلی نے کھائی ہوگی، اس کو کوئی اور کھایا ہوگا، اس کو کوئی اور کھایا ہوگا، پھر اس مچھلی کو کوئی انسان کھایا ہوگا۔ میرے دوستو، جب وہ لوگ ڈوبے ہوں گے، کوئی جانور کھایا ہوگا۔ 12 سال کا عرصہ گزرا ہے، 12 سال کے اندر 12 سال کی مدت گزر گئی ہے۔ اب غوث پاک دعا کیا ہے، اللہ نے سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے 12 سال دنیا کو پیچھے ہونے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے غوث پاک اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ غوث پاک کی دعا، غوث پاک کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے ان تمام مرے ہوئے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا جو دوست ہے، وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اتنے محبوب بن جاتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہے تو ان کی نظر کے سامنے سب کچھ ہے، اور اسی دنیا میں بیٹھے ہیں تو اس دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اور مرید غوث پاک کو وضو کرا رہے تھے، یعنی ہاتھ میں پانی ڈال رہے تھے۔ روزانہ غوث پاک 1 لوٹا پانی سے وضو کر لیتے تھے، لیکن اس دن جب مریدوں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو 17 لوٹا پانی صرف ہاتھ دھلنے میں لگ گیا۔ 17 لوٹا پانی صرف ہاتھ دھلنے میں لگا ہے۔ مرید گھبرا کے باہر آ گیا اور کونے میں کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا، یا اللہ آج کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ یہ وہی غوث پاک ہے جو 1 لوٹا پانی سے وضو کیا کرتے تھے، لیکن آج 17 لوٹا میں صرف ہاتھ دھلے ہیں، وضو بھی مکمل نہیں، صرف ہاتھ دھلے ہیں۔
کچھ دیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. جو ہی باہر تشریف لے کے آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ مرید بے چین ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اے مریدو بتاؤ وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ مرید کہنے لگے حضور مجھے کچھ سوال آپ سے کرنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں پوچھو کیا سوال ہے، پوچھو کیا سوال ہے. اس نے کہا حضور آج معمول کے خلاف آپ نے 17 لوٹا پانی صرف ہاتھ دھلنے میں خرچ کیا ہے، ایسا کیوں، کیا وجہ ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے تھے، میرے غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید سنو، جس وقت تو میرے ہاتھ میں پانی ڈال رہا تھا تو 17 لوٹا ڈالا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس وقت تو پانی ڈال رہا تھا میری نظر لوح محفوظ پر پہنچی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے نام کے آگے جہنمی لکھا ہوا تھا، تیرے نام کے سامنے جہنمی لکھا ہوا تھا، اور میرے دل کو یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا مرید مجھے جو وضو کرائے وہ جہنم میں جائے. ارے غوث پاک تو وہ ہے کہ جس کو ٹھوکر مار دے وہ جنتی ہو جائے، جس کو ٹھوکر مار دے وہ زندہ ہو جائے. غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والا دھوبی جنتی ہو جائے، غوث پاک کے بارگاہ میں آنے والا یہودی کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہو جائے. غوث پاک کہتے ہیں میرے دل کو یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے وضو کرانے والا شخص جہنم میں جائے. اے میرے مرید سنو، جس وقت تو وضو کرا رہا تھا اس وقت میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا تھا، تیرا نام جہنمی لسٹ میں تھا، میں 17 لوٹا پانی سے تیرے نام کو اس جہنمی لسٹ سے مٹا رہا تھا. 17 لوٹا پانی سے تیرے نام کو جہنمی لسٹ سے مٹا رہا تھا اور جنتی لسٹ میں لکھا رہا تھا. تو عبد القادر کی نظر صرف دنیا ہی میں نہیں لوح محفوظ پر بھی پہنچی ہوئی ہے. عبد القادر فرماتے ہیں اے میرے مریدو، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ جو مجھے وضو کرائے اور وہ جہنم میں جائے، جو مجھے وضو کرائے اور جہنم میں جائے، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا، اس لیے تیرے نام کو 17 لوٹا پانی سے جہنمیوں کے لسٹ سے مٹا کر جنتی والی لسٹ میں درج کرایا ہے. تو غوث پاک کی نظر کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر. اور غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی. اے لوگو میری نظر ایسی ہے جیسے لوگ کائنات کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کے میں دیکھتا ہوں. جیسے لوگ رائی کے دانے یعنی سرسوں کا دانہ رکھ کر کے اپنے ہاتھ پر دیکھتے ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگو ایسے ہی میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں. نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی، میری نظر پوری کائنات میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہے تو آخرت کو نظر پہنچتی ہے، آخرت کو دیکھ لیتے ہیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ہم لوگ محفل سجائے ہیں غوث پاک کے نام پہ سجائے ہیں، ایک غوث پاک کی محفل ہے. غوث پاک کی محفل کو سجانے میں فائدہ کیا ہے وہ سنیے. ایک غوث پاک کا چاہنے والا تھا، عاشق تھا، سال میں 11 مہینہ وہ محنت سے کماتا تھا، محنت اور مشقت سے کام کر کے پیسہ جمع کر کے جب 11ویں کا مہینہ آتا تھا تو 11 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن مناتا تھا اور پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو کھانا کھلاتا تھا، دعوت دیتا تھا. ایک بار کیا ہو گیا کہ وہ شخص جو ہے بیمار ہو گیا، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاؤ.
ایک ڈاکٹر کے ہاں لے کے گیا, دوائی دیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی آرام نہیں. پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو دوسرے ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاؤ, وہاں بھی دوائی دیا, کوئی فائدہ نہیں. اب مرض جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, بیماری بڑھ رہی ہے. اتنے میں کسی نے کہا فلاں حکیم کو دکھاؤ, فلاں طبیب کو دکھاؤ. یعنی اس کے جانکاری میں جتنے حکیم تھے, جتنے طبیب تھے, جتنے ڈاکٹر تھے, سب کے پاس لے گئے, کہیں کوئی فائدہ نہیں ملا. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, کہا کہ اب اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. اتنے میں ان کے بیٹا, ان کی بیوی, ان کی بیٹی, اس شخص کے خاندان والے اس کو گھر لے کے آتے ہیں اور بستر پہ سلا دیتے ہیں. وہ اچانک ایک دن اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹوں سنو, اے میری بیٹیوں سنو, ایک دن اب تو لگتا ہے کہ میں جینے والا نہیں ہوں, اب میں مرنے والا ہوں. جو ہی اس خبر کو اس کا بیٹا بیٹی سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. تو ایک دن وہ کیا کہا کہ اے بیٹا سنو, اب لگتا ہے کہ ان قریب موت ہے اور 11ویں کا مہینہ بھی ہے. اگر 11 تاریخ کو میں انتقال کر جاؤں تو مجھے جنازے کو تدفین مت کرنا, میری جنازے کو تدفین مت کرنا, نہ مجھے غسل دینا, نہ مجھے کفن دینا, بلکہ میرے لاش کو جو ہے گھر کے ایک کونا میں رکھ دینا اور اس روم کو بند کر دینا اور بڑے پیر کے نام پر لنگر لٹانا. کیا کہا کہ اگر میں 11 تاریخ کو 11ویں مہینے پر 11 تاریخ کو اگر مر گیا تو مجھے جنازے پہ مت رکھنا, مجھے کفن مت دینا, مجھے نہلانا نہیں, غسل مت دینا, بلکہ گھر کے ایک کونے پہ رکھ دینا اور رکھنے کے بعد بڑے پیر کا نیاز کرنا, بڑے پیر کے نام پر فاتحہ کرنا اور اس کے لنگر کو پورے لوگوں کو تقسیم کرنا. اگر تم مجھے اس دن نہلاؤ گے, کفن دو گے, غسل دو گے, لوگ جان جائیں گے کہ اس گھر کا مالک مر گیا ہے, تو کوئی تمہارے گھر میں کھانا کھانے نہیں آئیں گے. اس لیے تم مجھے گھر کے کونے پہ رکھ دینا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اتفاق سے کیا ہوتا ہے, جب 11ویں شریف آتا ہے, وہ دن جب آتا ہے, وہ انسان انتقال کر جاتا ہے, وہ انسان مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے. ٹھیک 11 تاریخ کو 11 مہینے میں 11ویں شریف کے دن انتقال کیا ہے. ان کے بیٹوں نے, ان کی بیٹی نے, ان کی بیوی نے, ان کے خاندان نے ان کے لاش کو گھر کے ایک کونے پہ رکھ دیتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور ادھر 11 تاریخ کا 11ویں تاریخ بھی ہے, 11 تاریخ بھی ہے. ادھر ان کا بیٹا بیٹی جو ہے غوث پاک کے نام پر لنگر لٹانا شروع کیا ہے. گاؤں کے لوگوں کو بلایا ہے, بچوں کو بلایا ہے, جوانوں کو بلایا ہے, بوڑھوں کو بلایا ہے, دعوت دیا ہے اور سب کو کھانا کھلاتے ہیں. لوگ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک کے بعد دیگر پورے گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور کھا کھا کے چلے جاتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, ایک فقیر آیا ہے. اسی کھانے میں کھانا کھانے کے لیے اسی دن ایک فقیر آیا ہے اور آیا ہے تو دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے. بیٹھ گئے ہیں. اس مرنے والے شخص کے بیٹے نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں, لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں اور کھا کھا کے واپس جاتے ہیں. لیکن اسی میں ایک بابا ہے, ایک مستان ہے, ایک فقیر ہے, ایک گدری اڑے ہوئے, چادر اڑے ہوئے لوگ آئے ہیں, لیکن وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں بلکہ کونے میں بیٹھے ہیں. ان کے پاس ان کا بیٹا گیا ہے اور جا کے کہنے لگا, اے بابا تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو, اے بابا تم کھانا کھا لو, تم بھی کھانا کھا لو, لوگ کھاتے ہیں تم بھی کھا لو. اس نے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گا, میں ایسے نہیں کھاؤں گا, اس گھر کا جو مالک ہے اس کے ساتھ میں کھاؤں گا. کیا کہا اس بابا نے, اس مستان نے کہا کہ میں ایسے نہیں کھاؤں گا,
اس گھر کا جو مالک ہے میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کو پہلے بلا دو تب میں کھانا کھاؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹا الگ رو رہا ہے، بیوی الگ رو رہی ہے، بیٹی الگ رو رہی ہے، خاندان والے الگ رو رہے ہیں، اور سب کہتے ہیں